الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة سيئة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إثم قلبه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان ولا تجتنبوا قول الزور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، الیکشن کی آمد ہے۔ 7 سے 8 مارچ کو پوری قوم نے ووٹ ڈالنے پہنچنا ہے۔ یہ سیاست کے لیے الیکشنوں میں کھڑے ہونا، ووٹ ڈالنے والوں کا ووٹ ڈالنا، امیدواروں کا امید لگا کر عہدوں پر وزارت کا عہدہ، صدارت کا عہدہ اور ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے لیے جد و جہد میں لگے رہنا
یہ کیفیات ہر 5 سال بعد نظر آتی ہیں۔ یہ جد و جہد، یہ کوششیں ہر 5 سال بعد نظر آتی ہیں اور اس پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ امیدواروں کے لیے بہت بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور ووٹروں کے لیے ووٹ ڈالنے کا بہت بھاری ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو جیسا کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس پاکیزہ سرزمین پر مختلف لوگ مختلف عہدوں پر آتے رہے، اچھے کام کرنے والے بھی آتے رہے اور بری نیت سے برے کام کرنے والے بھی آتے رہے، لیکن بری نیت سے برے کام کرنے والوں کی بھرمار رہی ہے، جس کی بنا پر عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ سیاست دنیا داروں کا کام ہے، بے دینوں کا کام ہے، کیونکہ سیاست دانوں نے سیاست میں اتنا گند گھول دیا ہے کہ جس کی بنا پر لوگ اسے ایک دنیاوی حصہ سمجھنے لگے اور دنیاوی چیز سمجھنے لگے، اور بہت سارے لوگ اس کو اہمیت کم دینے لگے کہ کوئی دیندار بھی اس طرف آ جائے تو وہ بھی نیک اور صالح لوگوں کی نظروں میں برا لگنے لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، لیکن جب وہ معاشرتی زندگی میں نکلتا ہے تجارت کے لیے، دکان کے لیے، مزدوری کے لیے، افسری کے لیے، تو جب وہ نکلتا ہے تو وہاں جھوٹ، وہاں بددیانتی، وہاں پر رشوت خوری، وہاں پر سود خوری، تو اب یہ تو اچھا بھلا نمازی تھا، یہ تو اچھا بھلا روزے دار تھا، یہ تو اچھا بھلا تسبیح اور تحمید کرنے والا تھا، یہ تو اچھا بھلا مساجد کو آباد کرنے والا تھا، اس کو کیا ہو گیا کہ جب یہ معاشرے کے اندر نکلتا ہے تو وہاں پر جا کر دین اس کے اندر نظر نہیں آتا، اس کی گفتگو میں، اس کے خرید و فروخت میں، اس کے معاملات میں، اس کے خلق خدا سے تعلقات، ان کے حقوق کی ادائیگی میں وہ دین نظر نہیں آتا جو مسجد میں اس سے جھلکتا تھا، جو گھر میں اس سے جھلکتا تھا، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے اس سے نظر آتا تھا، جو اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان سے نظر آتا تھا، جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہنے سے اس سے نظر آتا تھا، یہ معاشرے کے اندر نکل کر ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ تو یہ شخص لوگوں کی نظروں میں گندا نظر آتا ہے، برا نظر آتا ہے ان تمام لوگوں کی نظروں میں جن کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، جن کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، جن کے ساتھ اس نے جو ہے ناانصافی کی، رشوت لی، سود کھایا، تو ان کی نظروں میں وہ گندا محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ دین کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ معاشرے کا اندر نکل کر تجارت میں یہ جھوٹ بولے، معاشرے میں نکل کر دکان کھول کر یہ ملاوٹ کرے، معاشرے میں نکل کر یہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، لوگوں کے حقوق کو تار تار کرے۔ یہ تو اس کا ایسا فعل تھا جو اسے دین اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اس نے دنیاوی محبت کو اپنے اوپر غلبہ دے کر
اللہ کو راضی کرنے کے بجائے شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس کے راستے پر چل پڑا۔ لیکن اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تو دکان نہ کھول، تو تجارت نہ کر۔ ہاں، اس سے یہ کہا جائے گا تو دکان کھول لیکن سچ بول، تو دکان کھول لیکن ملاوٹ نہ کر، تو دکان کھول لیکن لوگوں کا احساس کر، ناپ تول میں کمی نہ کر، تو رشوت نہ لے، تو سود نہ کھا۔ تو اس سے یہ بات کہی جائے گی، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جائے گا بھائی تو بیوی بچوں کے لیے کما کر نہ لا، ان کے نان و نفقہ کا اہتمام نہ کر۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا، جو کہے گا اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ذمہ لگایا ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلو، رزق حلال کی تلاش میں نکلو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے نماز جمعے کے ادائیگی کے بعد تم روئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کسب حلال یہ بھی عین عبادت ہے، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو حاصل کیا جائے، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو۔ تو اس سے یہ کہنے والا کہ بھئی تو گھر میں بیٹھ، تو مسجد کو آباد کر، تیرا کیا کام ہے کہ تو بازار میں نکل کر دکان کو کھولے، تو تجارت کرے، تو خرید و فروخت کرے؟ بھئی یہ نہیں کرے گا، مسجد میں بیٹھے گا تو اس کے بیوی بچوں کے خرچے کون پورا کرے گا؟ وہ کہاں سے ہوں گے؟ اسے تو نکلنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت اور دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ عبادت اور دین تو مسجد سے شروع ہو کر جو ہے وزارت اور بادشاہت تک پہنچتا ہے کہ ہر پہلو پر، ہر قدم پر وہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سیاست جو ہے دین کا حصہ ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ لیکن اب سیاست کرنے والا شخص وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہو، اور ووٹ دینے والے شخص کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس کے بارے میں بعد میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کی طرف آپ ذرا نظر کیجئے گا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ تم میں سے جو شخص بھی سفارش کرے گا اچھائی کی، نیکی کی، اس کا اس میں حصہ ہوگا۔ تم میں سے جو کوئی بھی شخص جو ہے سفارش کرے گا برائی کی، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک دوسری جگہ پر ارشاد فرما رہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اپنی گواہیوں میں انصاف پیدا کرو اللہ کی رضا کے لیے، ان گواہیوں کو قائم رکھو، ان میں جھوٹ نہ بولو۔ اور پھر اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا دوسرے انداز میں کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف کے ساتھ قائم رکھو گواہی کو اللہ کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت تیسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی تم بات کرو تو اس میں انصاف کرو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے مقابلے میں، اس انصاف کے مقابلے میں تمہارا باپ ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، تمہاری برادری ہو، تمہارا خاندان ہو، کوئی بھی ہو، تم نے انصاف کے پہلو کو اپنانا ہے۔ یا اللہ فرما رہے پھر تیسرے مقام پر میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا گناہ اس کے دل پر ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہاں پر بتوں کے ساتھ گواہی کا ذکر فرمایا، جھوٹی گواہی کا، کہ تم بتوں کی گندگی سے، نجاست سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، اپنے آپ کو دور رکھو، اور جھوٹی گواہی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح جھوٹی گواہی دینا یہ حرام عمل ہے، اسی طرح سچی گواہی دینا یہ بھی
فرض کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی لازم ہے، لہٰذا تم جھوٹی گواہی کبھی نہ دو، سچی گواہی دو۔ اب ایک جو ممبر بن رہا ہے، جو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خشیت الہی ہو، اس میں اہلیت ہو الیکشن میں کھڑے ہونے کی، کہ میں آیا اپنے اس سے پہلے الیکشن میں کھڑے ہونے سے پہلے مجھ پر ذمہ داری میری بیوی کی تھی، میرے بچوں کی تھی، میرے خاندان کی تھی، اب میں نے اسے نبھایا، کیا اس سے زیادہ میں اپنے اوپر بوجھ ڈالوں گا؟ ایک بستی کا، ایک قبیلے کا، ایک دیہات کا، ایک شہر کا، تو کیا وہ بوجھ میں سنبھال پاؤں گا؟ کیا وہ بوجھ میں سنبھال پاؤں گا؟ اس سے پہلے مجھ پر حقوق تھے بیوی کے، بچوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، والدین کے، اب اس سے زیادہ جو میں حقوق اپنے ذمے لینے جا رہا ہوں، برادری کے، بستی کے، قبیلے کے، دیہات کے، شہر کے، پھر پورے ملک کے، کیا آیا میں ان حقوق کی ادائیگی کر پاؤں گا؟ سب سے پہلے اس کو اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ کیا میں اس بات کا اہل ہوں، میں اس ذمہ داری کو نبھا پاؤں گا۔ اگر اس کا دل اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہاں تو یہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ الیکشن میں کھڑا ہو، کیونکہ اب اس پر بہت بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ اب اتنی بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے کہ اب صرف بیوی تک محدود نہیں ہے، بچوں تک محدود نہیں ہے، خاندان تک محدود نہیں ہے، برادری تک محدود نہیں ہے، اب ہر برادری کے لوگ تیری ماتحتی میں آ رہے، جن کی ذمہ داریاں تجھ پر لازم ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خود ان ذمہ داریوں کو قبول کر رہا ہے کہ میں نبھاؤں گا۔ تو پھر جب تیرا دل اس بات پر آمادہ ہو چکا اور تو مطمئن ہو چکا، تو اب تو الیکشن میں کھڑا ہو۔ اب دوسری طرف اب اس الیکشن میں اسے کامیاب کروانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ میں اور آپ عام جنتا ہے، عام لوگ ہیں، ان کا ووٹ۔ تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی ہے، ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے، ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ 3 حیثیتیں ووٹ کی ہوتی ہیں۔ تو پہلی حیثیت کیا بتلائی؟ شہادت کی، جس کے اوپر میں نے قرآن کریم کے ابھی آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا جس طرح شرک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو قبائل میں جھوٹی گواہی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ گندے کام ہے، غلیظ کام ہے، اور اس جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو تم جھوٹی گواہی کس لیے دو گے؟ اللہ کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جھوٹی گواہی سے تم بچو گے اور سچی گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرے ایک ووٹ سے یہ شخص جیتے گا، میرے ایک ووٹ سے یہ شخص ذمہ دار بنے گا، میرے ایک ووٹ سے یہ شخص عہدے دار بنے گا، اور میرے ایک ووٹ سے اس کو اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوں گے۔ اب اگر اس نے غلط آدمی کو ووٹ دیا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ جب تک وہ گناہ کرے گا، جب تک وہ ناانصافی کرے گا، جب تک وہ حقوق کو تار تار کرے گا، جتنے گناہ وہ کرے گا اس تمام گناہوں کو وبال اس پر بھی پڑے گا۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اور اگر اس کے ووٹ سے وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ دین کو نافذ کرتا ہے، شریعت کو نافذ کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، تو عوام کا خیال رکھتا ہے، تو جتنے وہ نیکیاں کرتا جا رہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا برابر میں اس میں حصہ رہے گا، اس ووٹر کا برابر میں اس میں حصہ رہے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، جتنے وہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو پتا تھا وہ نااہل ہے، اس کے باوجود اس کو ووٹ دے کر اس نے جھوٹی گواہی کے ساتھ اسے جتایا ہے، تو جب تک وہ جتنے گناہ کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت جو ہے سفارش کی ہے۔ یہ سفارش کر رہا ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو الیکشن میں جتلاؤ، لوگوں سے کہتا جا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، اور خود اپنے ووٹ کے ذریعے سفارش کر اسے الیکشن میں کھڑا کر رہا ہے، اسے جتلا رہا ہے۔ اب اگر اس نے غلط آدمی کی سفارش کی تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ تو سفارش حقدار کے لیے ہونی چاہیے، نہ حق کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری حیثیت وکالت کی ہے، جس کو تم الیکشن میں کھڑے کر رہے ہو، تم اسے اپنا وکیل بنا رہے ہو۔
ایک وکیل وہ ہے جو تم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، اس کا نقصان صرف ذات تک ہوگا، نفع یا نقصان ایک شخص واحد تک ہوگا، لیکن ایک شخص کو تم وکیل بنا رہے ہو کہ پورے ملک کی ذمہ داریاں اس پر آ رہی ہیں، پورے شہر کی ذمہ داریاں اس پر آ رہی ہے، تو اس پر اس کی تم وکیل بنا رہے ہو، اب اس کا نفع نقصان پورے معاشرے پہ پڑے گا، پورے علاقے پر پڑے گا۔ اب اگر اس نے وکیل غلط شخص کو بنایا تو اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا، اس کا گناہ بھی اس پر پڑے گا۔ اس لیے ووٹ دینا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص ہے کہ ہم کس پر اعتماد کریں، کس کو ووٹ دیں، ہم تو کسی کو نہیں دیتے، ہم تو گھر میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، وہ اس سے نہیں بچ سکتا، اس سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں کوئی تقاضا ہے، جیسے خواتین ہے عدت کے دنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں جا سکتی۔ ہاں عام لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی، تم دیکھو کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کھڑے ہونے والے لوگوں میں، الیکشن لڑنے والے لوگوں میں سب سے امانت دار تمہیں کون لگتا ہے، سچا کون لگتا ہے، نیک کون لگتا ہے، جو اگرچہ اس میں خرابیاں بھی ہیں لیکن اتنے کھڑے 10 میں آپ کو ایک شخص لگتا ہے کہ یہ ہے تو ظالم یہ بھی، لیکن باقیوں کے مقابلے میں کم ہے لیکن اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، تو پھر آپ اس کو ووٹ دیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر نہ تو ووٹ دینے سے آپ بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی غلط آدمی کو آپ ووٹ دے سکتے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں کام اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنے، اور اپنے مفاد کو سامنے نہیں دیکھنا کہ انہوں نے ہمارے کھمبے لگا دی، سڑکیں لگا دی، ہمارے ٹرانسفارم لگا دیے، ہمارے لیے نلکے لگوا دیے، ہمارے قبرستان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ آپ یہ بتائیں اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دے اور وہ ملک جو ہے وہ برباد ہو جائے، وہ ملک برباد ہو جائے، آپ کی ان سڑکوں کا کیا فائدہ، آپ کے ان جو ہے ٹرانسفارم کو کیا فائدہ، ان نلکوں کا کیا فائدہ، آپ کی ان کھیتی باڑی کا کاشتکاری کا کیا فائدہ؟ ان کا فائدہ تبھی ہے جب آپ کا ملک محفوظ ہے۔ اگر ملک آپ کا تباہی کی طرف جا رہا ہے تو آپ ملکی سطح پر دیکھیے کہ ملکی مفاد کو دیکھیے، ملک محفوظ ہے تم محفوظ ہو، ملک محفوظ نہیں تو تم بھی محفوظ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان